الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العيادة فوق ناقة وهي رمة سعيد أنس المسبح مرسلا لا انتصر العیاض سرعت القیام. یہ روایت ہے حدیث پاک کی عالم شان کتاب شعب الایمان میں بھی ہے مضبوط سند کے ساتھ. اور یہاں جو ہے راوی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذاتی خود اپنے کان سے سنا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ عیادت یعنی کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا. بیمار ہے آج کل تو لوگ بیمار ہوتے بہت. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ فرمائے. یہ اچھا ہے عیادت کے لیے جانا, بہت اچھی نیکی ہے. جب تک کوئی بندہ کسی بندے کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنا چلتا ہے وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. العیادت فوق ناقۃ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ادب فرمایا ہے. اس ادب کو آج کل ہم بھی ملحوظ نہیں رکھتے ہیں اور بجائے ثواب کے گناہ لکھا جاتا ہے. دوستو, بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے, اس میں مین اور بنیادی بات یہ ہے کہ ایک انسان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے, نہ عورت کو نہ مرد کو, نہ شوہر کو نہ بیوی کو. بیوی کو بھی شوہر سے تکلیف نہ پہنچے, شوہر کو بھی, اور شوہر اور بیوی کا دونوں کا برابر قیامت کے میدان میں کھڑا کر کے حساب لیا جائے گا. تو کتنا بیمار تھا, تیری بیوی نے تو کتنی خدمت کی. بیوی سے پوچھا جائے گا تو کتنی بیمار تھی, تیرے شوہر کی کتنی خدمت تھی, اور کیا ہوا تیری بیماری کے عالم کے اندر شوہر نے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے کہ جس سے اس کے دل کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ جو ہے اس طریقے سے میری خدمت نہیں کرے گی. ایسا تو نہیں, اگر ایسا ہے تو بہت ساری نیکیاں دھل جائے گی اور اس کا محاسبہ کیا جائے گا. شریعت مطہرہ میں کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچایا جائے. اس پر جو اگر آج ہم آ جائیں تو ہماری دنیا بھی جنت بن جائے. کسی بھی تکلیف نہیں. بزرگان دین نے کر کے بتایا ہے اور اس کا نتیجہ بھی دکھا ہے خود انہوں نے. حضرت شاہ مشیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزر گئے ہیں اعلیٰ درجے کے. ہمارے پیر بھائی کے بھائی تھے اور یعنی تعلق وسیع تھا ان دونوں میں. یہاں بھی آ چکے ہیں پرانے زمانے میں, 20-25 سال ہو گئے ہوں گے. یہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے. مسیح اللہ ان کا نام تھا. حضرت حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت دی تھی. جو اتنے بڑے شیخ ہیں انہوں نے میرے پاس بلا کر خلافت دی. تو وہ مسجد میں گئے اور ایک جگہ پر جا کر وضو کرنے کے لیے بیٹھے. مسجد میں جیسے سیٹیں ہوتی ہیں بنی ہوئی وضو بیٹھے. بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر ہوئی, اٹھ گئے وہاں سے اور پھر چلے گئے دوسری جگہ پر. وہاں بھی ایسا کیا, تھوڑی دیر بیٹھے پھر اٹھ گئے, پھر تیسری جگہ پر گئے, وہاں کچھ کافی دیر لگی اور پھر وہاں انہوں نے وضو کرنا شروع کیا. خادم نے پوچھا کہ حضرت کیا بات تھی, یہ کیسا عمل ہوا, لوگ بھی دکھ رہے تھے, آپ بتا دیں تو ہم کو بھی فائدہ ہو. تو کہا پہلی مرتبہ جس جگہ کے اوپر میں وضو کرنے بیٹھا تو چیونٹی بہت چل رہی تھی. اس کی تعداد تو اللہ ہی معلوم ہے, چھوٹی چھوٹا. میں جب نل کھولنے کا میں نے ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ ساری بہہ جائے گی پانی میں اور ایک بھی زندہ نہیں رہے گی. پانی کے اندر چیونٹی بہہ جائے گی. اس لیے میں نے وضو کرنا وہاں بند کر دیا کہ 2-4-5 منٹ دیر ہو جائے تو ہو جائے, لیکن میں ان سب کو مار ڈالوں گا نہیں. دوسری جگہ پر گیا تو وہیں سے وہ چیونٹی جو ہے لائن من چلی آ رہی تھی. تو کہا وہاں پہ میں نے وضو نہیں کیا. تیسری جگہ پر دکھا تو سب صاف تھا, وہاں کوئی چیونٹی وغیرہ نہیں تھی. تو میں نے وضو کر لیا اللہ کا نام لے کر. یہ دیکھا جی, یہ شریعت مطہرہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے. یہ نہیں کہ کسی کو یوں غصہ لگا دیا, کسی کو یوں غصہ لگا دیا, کسی کو یوں گالی دے دی, کسی کو یوں گالی دے دی. اس سے دین بنتا نہیں ہے. دین یقیناً نہیں بنتا ہے. دین بنتا ہے اپنے نفس کے اوپر بوجھ اٹھانے سے. بوجھ اٹھا کر نفس کو بناؤ کہ ہمارے ذریعے سے نہ کسی دوست کو تکلیف پہنچے, نہ مسلم کو نہ غیر مسلم کو, کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے, سب کے لیے یہ کہہ رکھو.
تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ بزرگوں نے فرمایا 40 دن کے اندر ولایت تامہ عطا فرما دیں گے اللہ۔ دنیا کے شیخ تو خلافت دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ولایت دے دیتے ہیں اگر 40 دن اس پر گزارے اور اس پر مکمل رہنے کا ارادہ کیا۔ ولی اللہ خاندان جو ہے ہندوستان کے اندر بہت بڑا مشہور خاندان گزرا ہے، عجیب عجیب واقعات ہیں، اور سب اولیاء کرام۔ آج بھی اگر آپ دہلی چلے جائیں تو وہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ کو سب کو دفنائے ہیں، وہ قبرستان ان کو دفنایا وہ الگ ہی ہے، یعنی قبرستان تو بہت بڑا ہے، لیکن جہاں خاص اولیاء کو دفنایا ہے وہاں جو ہے دیوار چاروں طرف سے بند کر لی ہے، وقت پر کھلتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے تاکہ لوگ شرک وغیرہ سے نہ کرے اور اسے بچ جائے۔ تو اس خاندان میں بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ ایک بزرگ تھے عشاء کی نماز پڑھی جامع مسجد کے اندر، ان لوگوں کے مکانات بھی جامع مسجد کے قریب ہی تھے، آج بھی ہے۔ تو نماز پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جا رہے تھے، تو یہ جو گند نالا ہوتا ہے یعنی یہ راستے میں پانی بہنے کا، اچھا پانی اور خراب پانی سبھی آتا ہے نا گھر سے، اور یہ بہت سارے شہروں میں ہوتا ہے، اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تاکہ سڑک کے اوپر راستے کے اوپر پانی نہ آ جائے اور لوگ جو ہے پریشان نہ ہو، تو رہتا ہے۔ اس میں گندا پانی بھی ہوتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے، تو اس میں پانی گزر رہا ہے، آپ وہاں آپ ہاتھ میں ٹارچ تھی، اللہ کے یہ نیک بندے بزرگ بہت بڑے ولی اللہ خاندان کے وہ جا رہے تھے، تو اندر سے آواز آئی کسی کی رونے کی، تو یوں چل پڑی 10-15 قدم آگے، پھر سوچا کہ وہ کسی کی رونے کی آواز آئی ہے تو یہ کچھ کیا ہے کیا نہیں، مجھ سے قیامت کے میدان میں سوال کیا جائے گا کہ تجھے کان دیے تھے نا، میں نے دیے تھے، سنا تھا پھر تو کیوں گزر گیا۔ حالانکہ اتنے بڑے تہجد گزار صائم الدہر، روزے پر روزے رکھنے والے، جس دن بھی معلوم ہوتا تھا ان کا روزہ ہوتا تھا، صائم الدہر قائم اللیل، رات کو عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے تو نماز ہی کے اندر فجر ہو جاتی تھی۔ ہم کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن دیکھیے تو صحیح کہ یہ کتنے بڑے بزرگ کتنا۔ تو پھر 10-15 قدم چل کر واپس آئے، گاڑی ریورس میں لی، یعنی اپنے پیدل، گاڑی تو وہاں کیا ہوتی ہے بچارے کے پاس، آئے اور وہاں جہاں سے آواز آئی تھی وہاں کھڑے، اور وہ ٹارچ تھے ہاتھ میں، ٹارچ اس کو اندر ڈالا اسے، تو سخت ٹھنڈی کا زمانہ تھا، تو ایک کتے کا بچہ وہ اندر گر گیا تھا، پھسل گیا تھا، گہرا تھا نالا، وہ بہت نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا، ٹھنڈا خوب ہے، پانی خوب ہے، کیچڑ ہے اندر، بس وہ وہیں تھے۔ اب گویا کہ وہ بھی مرنے کا انتظار کر رہا ہے کہ مر جاؤں گا، لیکن ایک آواز سے خاص ہوتا تھا، ایسی آواز سے روتا تھا کہ انسان کو دل کے اوپر زد پڑ جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کھڑے ہو گئے اور سوچا کہ نکالو اس کو، یا اللہ میری مدد فرما، یہ کام تو نے آج میرے لیے بہت اچھا موقع دیا ہے، ایسی نیکی میں نے زندگی کے اندر کبھی نہیں کی، میں اس نیکی کو کر لوں اور تو اس کو قبول فرما لے۔ تو جبہ تھا، جبے کا یہ آستین جو ہے گرم جبہ پہنا تھا ٹھنڈی کے اندر، اور آستین کچھ لمبی تھی، تو آستین کو لمبی باہر کی اور وہ ہاتھ میں ڈالی، اور اسی ذریعے سے اس کتے کے بچے کو، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو اٹھایا، پرواہ نہیں کی کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے، بھائی سب ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کو بچا لوں، لیا اور اوپر لے لیا۔ اوپر لے لینے کے بعد پھر اس کو اپنی بائیں سے تھوڑا سا صاف کیا، گھر قریب تھا، مکان قریب تھا، لے گئے گھر میں، اور گھر والوں سے کہا یہ تحفہ لایا ہوں، جلدی سے آگ روشن کرو۔ تو چولہا جو ہوتا ہے ساتھی کے ساتھ اس کو روشن کیا، جب گرم ہوا چولہا تو اس کے پاس اس بلی کے بچے کو رکھ دیا، اور کتے کے بچے کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اس کو گرم ہونے دیا۔ جب خوب گرم ہوا تو اب اس کی جان میں جان آئی، تو فرمایا ایک پیالہ بھر کے دودھ لے آؤ، بچوں سے کہا، تو گرم دودھ منگوایا اور پلایا۔ تم اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کو تو فخر ہے اپنی تہجد کے اوپر، اپنے روزوں کے اوپر، اپنے عمرے کے اوپر، اپنے حج کے اوپر، اور بڑی بڑی نیکیاں اپنے سامنے ہیں، اس کے اوپر تو ہماری نظر نہیں ہے۔ یہ نیکی اس بزرگ نے کہا کہ یا اللہ تیری ذات کی قسم کہ میں جو ہے 70 حج کر لوں، اس سے بھی اس نیکی کو میں بڑا سمجھتا ہوں آج، کیونکہ تو نے میرے دل میں قلب میں یہ بات ڈالی تھی۔ یہ بڑے بڑے محدث اعظم تھے، گجرات کے اندر حدیث کے پاک کو لانے والے، انڈیا میں حدیث پاک جو ہے بہت پرانے زمانے سے چل رہا ہے، تو لانے والے یہ ولی اللہ خاندان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھیجا، کہاں سے؟ روزہ اقدس سے، وہاں جا کر پڑے ہوئے تھے کہ یہیں رہنا ہے، لیکن فرمایا حضور صاحب نے خواب میں ان کو چلے جاؤ ہندوستان،
اور غریبان ہند کے اوپر نظر رکھنا، یعنی جو ہندوستان کے غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے اوپر خاص نظر رکھنا، غریبان ہند۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، مجھے روزانہ زیارت ہوتی ہے آپ کی، وہاں جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ اللہ کے بندے، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، وعدے کے خلاف نہیں کروں گا، ہر روز تمہیں میری زیارت ہوتی رہے گی، ہر دن۔ جب یہ کہا تو ان کا دل بھرایا اور چل پڑے وہاں سے آیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دہلی میں قیام کیا۔ اس کے بعد جو ہے حدیث پاک شروع کی، اتنے لوگ بنے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں آج شیخ الہند حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے مولانا قاسم نانوتوی، یہ بڑے بڑے بزرگان دین سب ان کے ہاتھ کے نیچے ہیں، یہ ان کی پیروی میں بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو دیوبند بھی نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا، سارا ہندوستان خالی تھا، بس یہیں سے علم حدیث شروع ہوا شاہ ولی اللہ خاندان۔ ہندوستان میں کچھ نہیں تھا، چھوٹے موٹے کچھ پڑھنے والے ہوں گے لیکن کوئی محدث اعظم نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کا نام سنتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ اور دیوبند ہی نہیں تھا تو کیا ہوگا؟ یہ سب لوگ دیوبند کے بنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو پھر انہوں نے بنیاد ڈالی، بنیاد ڈالی دہلی کے اندر، اور وہاں سے جو علم حدیث کا شروع ہوا، پھیلنا ہوا، جگہ جگہ کے اوپر تھوڑی ہی مدت کے اندر علم حدیث پھیل گیا، اور ایسا پھیلا کہ لوگ تعجب کرنے لگے سند کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے جو لفظ نکلا ہے، حدیث پاک کہتے ہیں اس کو، تو جس صحابی نے سنا ہے ان کے پاس سے دوسرے صحابی نے سنا، ان کے پاس سے صحابی نے، پھر تابعی کا زمانہ ہے، پھر طبی تابعی، آج تک یہ حدیثیں رہی ہے۔ آپ بخاری شریف آج بھی کھول کر اٹھا کر وہ سب نام موجود ہے ہر حدیث کے اوپر، اس کو سند کی ہے، سند حدیث، اور یہ بہت پیاری ہے اور بہت مقبول بھی ہے۔ آج بھی جو ہے دوسرے ممالک کے اندر، عربوں کے ممالک وغیرہ کے اندر یہ حدیث پاک کی جو ہے بہت ہی سند کی بہت ہی عزت ہے، اس کے لیے اب دوڑتے ہیں بیچارے لوگ۔ ایک مرتبہ ہم گئے تو عمرے میں، تو بہت ہجوم تھا، جیسے آج ہوتا ہے، بہت ہجوم تھا۔ تو کوئی دو چار طلباء کو جو وہاں مدینے میں پڑھتے تھے ان کو حدیث کی سزا دی، پتہ نہیں وہ کب سے میرا انتظار کرتے تھے، مجھے کچھ خبر نہیں، لیکن میں کھڑا ہوا تو وہ پیچھے آ رہے۔ جب روزہ 1-10 پر جانے کا وقت آیا تو قریب میں میرے آگے، اور بال پین نکالی اور کتاب نکالی جلدی سے، اور کہا کہ یہ حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، آپ سن لو، اور صرف آپ اس کو دستخط کر دو سگنیچر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو انکار کروں بہت بری بات ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھی، بخاری شریف کی پہلی روایت ہوئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، مسلسلات پڑھی جس کے اندر رحمانیت کا بیان ہے، پڑھ دی۔ اور پھر چونکہ بہت ہجوم تھا، دھکم دھکی تھی، اور پولیس کھڑا بھی رہنے دیتی تھی، ہے نا، کھڑا بھی نہیں، تو اس وقت میں نے بھی سمجھا کہ ان کی خواہش کو پوری کری ہے نا یہ۔ اس کے بعد آج جو ہے یہ تو عرب، یہ ملک مدینہ منورہ ہے، یہاں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہاں تو بڑے بڑے محدث ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ اور تمہیں بھی نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم ہے، کونے میں ہے، جنات لوگ بھی محدث پڑے ہوئے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، ہٹے نہیں ہیں، ہزار سال کی ان کی عمر ہوئی، اور ان جناتوں نے کتنے انسانوں کو سند دی، ان انسانوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ ان کو جنات سے سند ملی، ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ حضرت مولانا شریف گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سوانح ہے، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑی عجائبات میں سے ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کو جو ہے یعنی ولی اللہ خاندان میں سے، اسی میں تو بادشاہ ان کو بہت مانتا تھا اور تعلق ہو گیا تھا۔ تو ایک دن وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھ رہے تھے، اور کوئی انسان نما آدمی آیا ان کے پاس اور کہا کہ یہ بادشاہ سلامت آئے ہیں، تو آپ کو یاد کر رہے ہیں، بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں، تھوڑے ہی دور سے چلتا ہوں، کوئی مجھے کوئی غرض نہیں، تعلق تھا، تعلق دین کی وجہ سے مالداروں کے ساتھ تعلق رکھنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، دین کی وجہ سے۔ اب کہ آپ کی طرف سے اگر کوئی دین قبول کرتا ہے اس کو اچھی بات ملتی ہے، تو میں چلتا ہوں، چلے، کہا میرے پیچھے آئے، ان کے پیچھے دہلی آج تو بہت بڑا شہر ہے، لیکن اس زمانے میں کم نہیں تھا، تاریخی شہر ہے بہت پرانے زمانے سے۔ تو ایک جگہ پر گئے، اور وہ ایک انڈر گراؤنڈ جگہ تھی، وہاں اترنے لگا، اس طریقے سے اترنے لگا۔ تو کہا کہاں لے جا رہے؟ کہا ادھر ہی ہے بادشاہ صاحب۔ اب یہ کچھ تھوڑے ڈرے تو صحیح کہ اندھیرے میں کہاں لے جا رہے کہ کس طرح ہوگا،
مجھے کچھ سوچنا چاہیے تھا، مشورہ لینا چاہیے تھا. باہر اللہ کا نام لے کے چلے گئے. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، چھوڑتا نہیں. یقین کر لو اس بات کو، آج ہی یقین کر لو. اس کو یقین نہیں کیا تو ایمان ناقص ہو جائے گا، کامل ایمان نہیں رہے گا. جو اللہ کی مانتا ہے تو اللہ بھی اس کی مانتا ہے. اللہ کا ماننا ایسا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. اللہ جل شانہ کے دربار کے اندر اس کی بہت عزت اور کرم ہوگا. وہ بھی مانے. چلے گئے آگے. چلتے چلتے کوئی تھوڑی ہی دیر ہوئی تو ایک بہت بڑا جو ہے محل نما مکان نظر آیا. وہ اندر چلنے کا، تم کہاں جاتے ہو کہ بادشاہ بول گیا اندر آپ چلیے تو صحیح. تو وہاں ایک کرسی کے اوپر بادشاہ کی طرف جو ہے بیٹھا ہوا ہے ایک جنات. اب اپنے اصلی روپ میں کبھی آ جاتا ہے، کبھی انسانی شکل کے اندر آ جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں ان کو لے جا کر کھڑا کریے. یعنی یہ کہا کہ یہ ہے وہ جن کو آپ چاہتے تھے. ان کے اوپر کیس کیا تھا جناتوں نے، وضو کے اوپر کیس کیا تھا کہ جامع مسجد میں ایک دن قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب کا چھوٹا بچہ سپولیا جا رہا تھا یوں. تو حدیث پاک میں آتا ہے چند جانوروں کو وہاں ڈالنا ضروری ہے، نہیں تو گنہگار ہوگی. اس میں سانپ بھی ہے لیکن یہ چھوٹا تھا، اتنا بڑا تھا. سپولیا کہتے ہیں اس کو اردو میں. تو ان کے پاس سیجر پڑی ہوئی تھی، وہ سیجر لی اور اس کو درمیان یوں لیا، کاٹ دیا، ختم ہو گیا. تو اس کا ان کے اوپر مقدمہ تھا وہاں. اور یہ مقدمے کی تاریخ آ گئی تھی، بلوایا تو ان کو پوچھا گیا کہ آپ نے مسجد کے اندر ہمارے ایک بچے کو مار ڈالا، صحیح بات ہے؟ کہا میں تو کسی بچے کو مارا نہیں. کہا آپ نے کسی سانپ کے بچے کو مارا؟ ہاں. کہا ہم جھوٹ نہیں بولتے. فرمایا میں نے ایک سانپ کے بچے کو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے یہ سانپ کا آپ نے جو مارا وہ ہمارا بچہ تھا، تو تمہارے اوپر جرمانہ لگتا ہے. النفس بالنفس والعین بالعین، نفس کے بدلے میں نفس، تمہیں پھانسی دی جائے گی. تو انہوں نے کہا ہمارے رسول کا حکم ہے. کہا ہے من دب کر کے آخری حدیث پاک پڑھی پوری سند کے ساتھ صحابی. اب ان کو لے جا رہے ہیں، وہ یہ اللہ کے اوپر توکل ہے. تو ایک بہت بھاری بھرکم جو ہے جنات درمیان میں سے اٹھایا، ہاتھ میں بڑی لمبی سی تسبیح ہے. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال بڑی بڑی تسبیح ہاتھ میں، اور وہ پھٹ پھٹ پڑتا ہے. وہ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اور گویا وہ جنات کی بادشاہ کو کہا کہ آپ ٹھہر جائیے، حکم نہیں. اس نے جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنی، اپنے کان سے سنی. میں اسی گواہی دیتا ہوں. آپ کو اس سند کے اندر شک ہوا ہے کہ فلاں صحابی کوئی، میں نے خود، اور اگر آپ کو مجھ کو اعتبار ہے میں تمہارے پاس ہمیشہ رہتا ہوں، تو میں نے خود سنی ہے اس حدیث کو اور میں روایت کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ روایت اس طریقے سے. تو بادشاہ چوک گیا اور کھڑا ہو گیا اور مصافحہ کیا بزرگ سے. اس کے بعد کہا ان کو وہ جو لانے والے کہ ان کو عزت کے ساتھ جہاں لائے ہیں وہاں جا کے چھوڑ دو، کوئی چھیڑی نہیں، وہاں لے جا کر چھوڑ دو. لایا جائے میں سے چھوڑ دیا. یہ روایت آج بھی موجود ہے. حیات رشیدیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ اس کے بارے میں روایت پوری موجود ہے اس کے اندر اس طریقے سے. تو اور اس کی عمر کو 1500 سال تھی. جناتوں کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے، 1500 سال کی عمر کی ہے. تو یہ بزرگ نے کہا جن کو شاولی پر کہا کہ آپ مجھے اس حدیث پاک کی سند دیتے ہو. اب تک تو مجھے بہت حدیثیں یاد ہے لیکن اس میں 4-5 دستخوابہ ہے، لیکن یہ ملے گی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ، اور نمبر 2 میں مجھے آپ دیتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں تم سن لو. انہوں نے حدیث پاک پڑھی اور ان کو پڑھائی بھی اور ان کو روانہ کریے، ملاقات کریے. اور کچھ مانگا نہیں، کچھ نہیں، وہ تو بے لوس ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں. تو یہ ہے شاہ محمود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے، یہ بہت بڑا. تو میں نے کہہ رہا تھا کبھی بعد میں بات چلی جاتی ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک کی چاہت ہے، جس طرح بلوائے اس طرح بولتا جائے. گلا بھی دیا اللہ پاک کا، کان بھی دی اللہ پاک کی، آنکھ بھی دی اللہ پاک کی. وہ جب یہ پورا ہو گیا تو اب وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ بچی کو گھر لے گئے اور اس کو دودھ وغیرہ پلایا اور صبح تک رکھا اپنے گھر کے اندر. اور رکھنے کے بعد پھر صبح جب دھوپ نکلا تو دھوپ میں اس کو چھوڑیے گا اب جاؤ، اب جب تم جاؤ تمہارا میں نے حق ادا کر دیا، جہاں بھی جاؤ تمہارے ماں باپ ہو
وہاں جا کر جو ہے سہارا لے لو. تم رات کو مر رہے تھے, میں نے کوشش کی, میں نے زندہ نہیں کیا تم کو, اللہ نے زندہ کیا, لیکن جو مجھ سے بن پڑتا تھا وہ میں نے کر لیا, اور اب تم جو تمہارے گھر پر. تو کتا ہوا, ناشتہ ہوا, چلا گیا, طاقت آ گئی ہے. تم اور ہم بھی جو بھوکے ہوتے ہیں روزے دار, تو اثر بات کیسے ہوتے ہیں, بولتے بھی نہیں, کیا مجھے پہچانتے ہو نہیں, میں کئی خبر نہیں ہوئی. یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ پہچاننے کے وقت نہیں ہے. قبیل المغرب کتاب میں آتا ہے, قبیل مانے بالکل مغرب کی جو ہے پہلے, پیٹ میں کچھ پڑا نہیں ہے. روزانہ تو مغرب کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو 2 رطل آئس کریم پڑی ہوئی ہوتی ہے, 2 رطل جو ہے بریانی پڑی ہوئی, تو ڈنگا مستی کرتے ہیں, لیکن جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد خیر بہرحال اللہ جل شانہ جو نعمت دے شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ بزرگ نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ جامع مسجد کے قریب رہتے تھے میرا پورا. پھر ایک دن ایسا ہوا, ایک زمانے کے بعد اصل میں نماز پڑھی اور بارش کا زمانہ تھا بہت, نماز پڑھ کر باہر نکلے. یعنی ان کا رسول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد اتنی دیر تک پڑھنا اور اس کے بعد پھر چہل قدمی کرنا اور اس میں اللہ کا ذکر کرنا. یعنی کھیتوں میں جا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے, چل اللہ اللہ, جانور تک بھی حاضر ہو جاتے تھے. تو ایک دن وہی اپنے معمول کے مطابق عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے چہل قدمی کے لیے نکلے کھیتیوں کے اندر. بارش خوب, تو وہ آ رہے تھے مغرب کی نماز کو اپنا معمول پورا کر کے, اب آ رہے تھے جامع مسجد کے قریب. تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا دہلی جو ہے وہ ایسا شاندار نہیں تھا جیسا کہ آج روڈ بنے ہوئے. راستے بھی کچے تھے, پگڈنڈی راستے تھے. پگڈنڈی اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی آدمی اس راستے پر چل سکے, ایک ہی آدمی, جیسے ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے, آج تو معلوم نہیں ہے. ایک اگر دوسرا سامنے سے آ جائے تو وہ ادھر والا جرا یوں کر لے تو انہیں نکل جاتے ہیں, اور اس میں آدمی گر بھی جاتا ہے بہت سی مرتبہ. ہاں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, بہت بارش, ایسا راستہ تھا. تو ایک بچہ میرا سامنے, اس کو امام حنیفہ نے کہا, یہ میرے بچے یا ولدی, دیکھ بارش بہت ہو رہی ہے, یہ پگڈنڈی چھوٹا راستہ ہے, کہیں تو پھسل نہ جائے, تیرے سارے کپڑے بگڑ جائیں گے. تو کہا واللہ صدق گیا شیخ, یہ شیخ آپ نے سچ فرمایا, لیکن میری بات بھی سن لو کہ اگر میں گر گیا تو کچھ نہیں, میرے اکیلے کے کپڑے خراب ہو جائیں گے, تم جو گر گئے تو ساری امت کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. آپ بھی سوچنا. یہ اللہ نے جواب دلا ان کے پاس. ابو حنیفہ سمجھ گئے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے, اللہ جل شانہ توفیق کی طرف. تو یہ عصر کے بعد نکلے, وہ نکل کر آ رہے تھے. تو ایسی ایک پگڈنڈی چھوٹی سی اس پر آنا تھا, تو ایک کتا بیٹھا ہوا ہے ایسے بڑی بڑی, اور یہ آئے تو وہ اٹھ گئے اپنی جگہ سے. اب سامنے آمنے سامنے ہے. شاہ ولی اللہ نیچے جا نہیں سکتے, یہ بہت گہرا کھڈا پانی اور کھیت کا سارا پانی کیسا ہوتا ہے, اور وہ کتا تو جا سکتا ہے لیکن بس وہ اڑ گیا, ایسا دیکھتا ہی رہا. تو شاہ صاحب سمجھ گئے. شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو, میں کوئی اپنی بڑائی کی وجہ سے, اپنے علم کی وجہ سے تجھے نہیں چھوڑتا ہوں. میں اگر نیچے اترا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, اور یہ مغرب کی نماز کا ٹائم بالکل ہو گیا ہے, میری نماز قضا ہو جائے گی. اور تو اترے گا, تجھ پر نماز فرض نہیں ہے, تو اتر کے تیرا اگر جسم خراب ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں ادھر جا کر پاک کر لیتے. تو کتے نے جواب دیا, ٹھیک ہے شیخ, میں اتروں گا, میں ناپاک ہو جاؤں گا, 5 منٹ میں پاک ہو جاؤں گا, لیکن اگر میں اتر گیا اور تم کو جانے کے لیے راستہ دیا تو یہ تمہاری کرامت ہوگی, اور اس سے تمہارے دل میں غرور آئے گا, اور یہ ایسی غرور, ایسی ناپاکی ہے کہ 7 سمندر میں جا کر نہاؤ گے, پاک نہیں ہوگی. غرور. گفت شیطان منز آدم بہترم تا قیامت گشت مل ملازم. آدم نے کہا میں شیطانوں سے اچھا ہوں. اللہ نے کہا آدم کو سیدھا کر, تو کہا میں آدم سے اچھا ہوں. گفت شیطان منز آدم بہترم گشت ملعون, تو ملعون ہو گیا لاجرم. بے شک حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات جو روانی کے ساتھ ہو گئی, اس نے بہت سی باتیں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.